اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا میں اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے اس کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں سو تم مجھے غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا آپ بہشت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ فَبِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، پس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون۔ ہائے ان بندوں پر افسوس ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے، یہ بڑے غالب بڑے علم والے رب کی تقدیر ہے۔
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھا دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد باپ دادا کو جو ذریت آدم تھے بھی بھری کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی طرح ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، واپس نہیں جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، یہ محض ایک بہت سخت چنگاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا
اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلاً ضیافتوں، سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سیاہوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرمو تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو، مخلوق کو گمراہ کر ڈالا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی طاقت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جسے طویل عمر، لمبی عمر دیتے ہیں، اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شان ہے، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن پاک ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ بت ان کی مدد کی قدرت طاقت نہیں رکھتے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک تولیدی قطرہ سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی تخلیق دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے جب وہ پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، پس وہ ذات پاک ہے جس کے دستے قدرت میں اس کی طاقت کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات مکیہ، اس کی آیات ہیں 182 اور اس کے رکوع ہیں 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر الہی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعت کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرہ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ شیطان عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے
انگارے پھینکے جاتے ہیں. دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کے لیے، پیدا کرنے کے لیے کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہیں، یا وہ چیز جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق پیدا فرمایا ہے. بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے. بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تعجب فرماتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہاں، اور بلکہ تم ذلیل و رسوا بھی ہوں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس وہ تو محض ایک زوردار آواز کی سخت جھڑک ہوگی، سو سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، ان سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کو بھی، اور ان معبودان باطلہ جھوٹے خداؤں کو بھی جنہیں وہ پوجا کرتے تھے. من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو. وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں صراط کے پاس روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی. ما لکم لا تناصرون، ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم اليوم مستسلمون، وہ مدد کیا کریں گے بلکہ آج تو وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے یعنی اپنے ہاتھ پر ہونے کی قسمیں کھاتے ہوئے آیا کرتے تھے. قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور ہمارا تم پر کچھ زور اور دباؤ نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، پس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا، اب ہم ذائقہ عذاب چکھنے والے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تکبر کرتے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ نہ مجنون ہے نہ شاعر، بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم عذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح و شام رزق خاص مقرر ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تکریم ہوگی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں اور راحتوں کے باغات میں مقیم ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر مسند لگائے آمنے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر چھلکتی ہوئی شراب طہور کے جام کا دور دور چل رہا ہوگا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جو نہایت سفید ہوگی پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں کوئی ضرر یا سر کا چکرانا ہوگا، اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پہلو میں نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، وہ سفید و دلکش رنگت میں ایسے لگیں گی گویا گرد و غبار سے محفوظ انڈے رکھے ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال و حوال دریافت کریں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا۔ یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلہ دیا جائے گا۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، پھر وہ جنتی کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بالکل وسط میں درمیان میں پائے گا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ وہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے شامل ہو جاتا۔ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ،
سو جنتی خوشی سے پوچھیں گے کیا اب ہم مریں گے تو نہیں الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، اپنی پہلی موت کی سوا جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے اور نہ ہم پر کبھی عذاب کیا جائے گا۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ لمثل هذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ خلد کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصہ سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے گوشے ایسے ہیں گویا بدنما شیطانوں کے سر ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس وہ دوزخی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا جو آنتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، کھانے کے بعد پھر یقیناً ان کا دوزخ ہی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور در حقیقت ان سے پہلے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں بھی ڈر سنانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریاد کو سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر سب جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ان کے گروہوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم خالص دل کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو۔ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، بھلا تم جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ فنظر نظرة فی النجوم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف کی۔
فقال انی سقیم، اور کہا میری طبیعت محل ہے، تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم انہی بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا ہے۔ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، وہ کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، غرض انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی، سو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، نتیجتاً آگ گلزار بن گئی۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ رب هب لی من الصالحین، پھر عرض مقدس میں پہنچ کر دعا کی اے میرے رب صالحین میں سے مجھے ایک فرزند بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اگلا منظر بیان نہیں فرمایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام خلد سے نواز دیا گیا ہے۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، بدلہ دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نیکوں میں سے نبی تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق،
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ظلم شعار بھی ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح مبین کتاب تورات عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں سے ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ان لوگوں نے یعنی قوم بلعب نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، پس وہ بھی عذاب جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت بھی گزرتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَكِينَ، پھر کشتی بھنور میں پھنس گئی تو انہوں نے کرہ ڈالا تو وہ کرہ میں مغلوب ہو گئے۔ فَتَقَلَّمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر نادم شرمسار رہنے والے تھے۔
فلولا انه كان من المسبحین، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا حالانکہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن طِينٍ، وہ ہم نے ان پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں ارض موصل میں قوم نینوا کے 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تھا۔ فَآمَنُوا فَتَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، سو آثار عذاب کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، بس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اس وقت موقع پر حاضر تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سن لو وہ لوگ یقیناً اپنے بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹوں کو پسند فرمایا، بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اپنے فکر و نظریہ پر کوئی واضح دلیل ہے۔ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یقیناً پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ چنیدہ و برگزیدہ بندے ان باتوں سے مستثنا ہیں، انہیں پتہ ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم سب اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جا گرنے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہنے والے ہیں، صفوں کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ یقیناً کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر اب وہ اس قرآن پاک کے منکر ہو گئے، سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں پہلے صادر ہو چکا ہے۔ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی مدد یافتہ لوگ ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس ایک وقت تک آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب وہ عذاب ان کے سامنے اترے گا تو ان کی صبح کیا ہی بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس آپ ان سے تھوڑی مدت تک توجہ ہٹائے رکھیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ صاد مکیہ، اس کی آیات ہیں 88 اور اس کے رکوع ہیں 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن الذکر، صاد حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کافر لوگ ناحق تہمت و تکبر میں اور اس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و عداوت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قریۃ فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کو دیکھ کر پکارنے لگے، حالانکہ اب خلاصی اور رہائی کا وقت نہیں رہا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد، اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر ثابت قدم رہو، یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض اور مراد ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرين ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، ہم نے اس عقیدہ توحید کو آخری ملت نصرانی یا مذہب قریش میں بھی نہیں سنا، یہ صرف خود ساختہ جھوٹ ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے، بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب،
یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے؟ اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ جند ما ہنالک محظوم من الاحزاب، کفار کے لشکروں میں سے ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے، شکست کھانے والا ہے۔ کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور بڑی مضبوط حکومت والے یا میخوں سے اذیت دینے والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا بن کے رہنے والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا، یہی وہ بڑے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ سب لوگ ایک نہایت سخت آواز چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی توقف نہ ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے۔ واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب، اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کے ملک کو سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، اور جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو وہ ان سے گھبرائے، انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقدمہ میں دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہبری کر دیں۔ ان هذا اخی له 99 نعجة ولي ناجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، پھر کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں بھی مجھے دبا لیتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب،
وخر راكعا وأناب۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم سے زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اس مقدمہ کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے، سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدہ میں گر پڑے اور توبہ کی۔ فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص ہے اور آخرت میں اعلیٰ مقام ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضل عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا، یا یہ بے مقصد یعنی افاقہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح اچھے عمل کرتے بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند سمجھدار لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند بیٹا سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو انہوں نے انابن کہا، میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے تلوار سے ان کی پڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش کی، سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب خلقت جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پالی۔ قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے۔ والشیاطین والشیاطین کل بناء وخواص، اور کل جنات و شیطان بھی ان کے تابع کر دیے، اور ہم ہر مامار غوطہ زن بھی۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، ارشاد ہوا یہ ہماری عطا ہے، خواہ دوسروں پر احسان کر دیا اپنے تک رو کے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ارشاد ہوا تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا کر دیے ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور سمجھداروں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اے ایوب علیہ السلام تم اپنے ہاتھ میں سو تنکوں کی جھاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس سے ایک بار اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا۔ ایوب علیہ السلام کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے حضور بڑے منتخب برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور آپ اسماعیل علیہ السلام اور یسیع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، اور وہ سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور یہ وہ ذکر ہے جس کا بیان اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جو دائمی اقامت کے لیے باغات عدن ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بکل فاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں وقفے وقفے سے بہت سے عمدہ پھل، اچھے پھل اور میوے اور لذیذ شربت طلب کرتے رہیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی باحیا ہم عمر حوریں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد،
بے شک یہ ہماری بخشش ہے، اسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ تو مومنوں کے لیے۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ تو مومنی کے لیے ہے اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد، وہ دوزخ ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ عذاب ہے پس انہیں یہ چکھنا چاہیے، کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل میں اور بھی طرح طرح کا عذاب ہے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، دوزخ کے دروغے یا پہلے سے موجود جہنمی کہیں گے، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ بھی دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ آنے والے کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراغی نصیب نہ ہو، تم ہی نے یہ کفر اور عذاب ہمارے سامنے پیش کیا، سو یہ بری قرار گاہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے یہ کفر یا عذاب ہمارے لیے پیش کیا تھا تو اسے دوزخ میں دگنا عذاب بڑھا دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان اشخاص کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم ان کا ناحق مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں پہچاننے سے چونک گئی تھی۔ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، مجھے تو از خود عالم بالا کی جماعت ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمحیص کر رہے تھے۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من طین، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سب کے سب فرشتوں نے بلا جمع سجدہ کیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو
سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست و کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزعم خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اس نے نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ ارشاد ہوا سو تو اس گستاخی نبوت کے جرم میں یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون۔ اس نے کہا اے پروردگار مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین۔ ارشاد ہوا جا، بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے۔ الى یوم الوقت المعلوم، اس وقت کے دن تک جو مقرر اور معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ و برگزیدہ ہیں۔ قال فالحق والحق اقول۔ ارشاد ہوا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری گستاخانہ سوچ کی پیروی کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس حق کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تمہیں تھوڑی ہی وقت کے بعد خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 75 اور اس کے رکوع ہیں 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدی من هو کاذب کفار۔ لوگوں سے کہہ دیں سن لو طاعت و بندگی خالصت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا کہ اپنے لیے اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب فرما لیتا،
وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالی ہے جو یکتا ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقرر وقت کی حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے، خبردار وہی پورے نظام پر غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزى لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی غلبہ سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اسی جیسا جوڑا بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے 8 جانور جوڑوں کی صورت میں مہیا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلہ سے اگلے تخلیقی مرحلہ میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ اس عمل کو 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے، یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تخلیق کے یہ مخفی حقائق، چھپے ہوئے حقائق جان لینے کے بعد بھی تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے، بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل ويجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے کافر، تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لے تو بے شک دوزخیوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا قائما يحذر ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے
سب برابر ہو سکتے ہیں، بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ محبوب میری طرف سے فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی طاعت بندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سو تم اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل سائبان بنے ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے سے بچے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت فرمائی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزخی ہو چکا ہو۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی بالا خانے بنائے گئے ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔
اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بھلا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیاتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا، ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن آگ کے برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا، اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ان بدعمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ایسے لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے رسولوں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچا کہ انہیں کچھ شعور ہی نہ تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن پاک میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے جو سب زبانوں سے زیادہ صاف اور بلیغ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایسے غلام شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بد اخلاق بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہو، کیا یہ دونوں اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت توحید کو نہیں جانتے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے۔ انک میت وانہم میتون،
اور وہ یقیناً دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے، پھر دونوں موتوں کا فرق دیکھنے والا ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بلا شبہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جھگڑا کرو گے۔